السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے لیے کچھ حج اور عمرہ کے لیے انفارمیشن لے کے آئے ہیں، جس میں کچھ چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو سعودی گورنمنٹ نے اپنی نئی عمرہ پالیسی کا اناؤنس کر دیا ہے، اور خوشخبری کی بات اس میں یہ ہے کہ نئی عمرہ پالیسی میں انہوں نے جو 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، یعنی پہلے جو عمرہ کسی بھی انڈیویجول پرسن کا لگتا تھا وہ 40 سال سے زیادہ عمر کے بندے کا لگتا تھا۔ ابھی انہوں نے اس پالیسی میں اناؤنس کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کی عمر 18 سال سے اوپر ہے وہ اکیلا عمرے پہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس سال انہوں نے حج پہ بھی 18 سال سے اوپر والے بندے کو انویٹیشن بھیجا تھا۔ اب پاکستانیوں کے لیے یہ ایک کہہ لیں کہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس میں اپنی پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں، عمرے پہ جا سکتے ہیں۔ جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے اور جن کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا کسی بھی محرم کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس میں کرٹیکل ایشو جس وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے پہلے بھی اس کو بین کیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ 18 سال سے اوپر والے 22-23 سال کے لوگ جاتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے اور وہاں سے سکپ ہو جاتے تھے، یعنی وہ عمرے کی بجائے وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے، واپس نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ منیمم 40 سال والا بندہ ہی عمرے پہ جا سکتا ہے۔ پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس اپرچونٹی کو صرف اپرچونٹی ہی سمجھیں، صرف عمرے کے لیے ہی استعمال کریں، نہ کہ یہ اس کے اوپر غلط طریقے سے کام کریں اور صرف اپنی چھوٹی سی بیوقوفی کی وجہ سے باقی تمام پاکستانیوں کے پنجابی کی مثال ہے بیڑا غرق کر دیں۔ یہ کام تو بالکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے، صرف اس کو اپرچونٹی ہی سمجھنا ہے۔ دوسرا، انہوں نے عمرہ پالیسی کے ساتھ ساتھ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی گورنمنٹ نے پہلے جو 30 دن کا ویزا لگتا تھا اس کی مدت 90 دن کر دیا، اور انہوں نے 1444 کے ساتھ ساتھ 1445 میں بھی عمرہ کی جو مدت ہے وہ 90 دن کی کر دی ہے، کہ یعنی کہ کوئی بھی عمرہ والا پیسنجر ایک تو 90 دن کے لیے وہاں پہ ٹھہر سکتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے وہاں پہ جو اور اپرچونٹی پالیسی میں اناؤنس ہے کہ کوئی بھی بندہ صرف جدہ اور مدینہ، اس کے علاوہ باقی شہروں میں بھی عمرے والا پیسنجر اتر سکتا ہے، یعنی کہ دمام، ریاض، طائف اور جازان وغیرہ، ان ملکوں میں بھی وہ بندہ ایزیلی وہاں پہ جا کے ایزیلی وہاں سے وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کر سکتا ہے۔ پہلے ایسا بالکل بھی نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی بھی عمرے والا پیسنجر سوائے مکہ، جدہ اور مدینہ، اس کے علاوہ وہ کہیں بھی نہیں اتر سکتا تھا۔ اب انہوں نے ویژن 2030 کے اکارڈنگ اور بھی کچھ اس میں ترامیم کی ہیں۔ فار ایگزامپل 19 جولائی سے یہ عمرہ سٹارٹ ہو رہا ہے، پہلی فلائٹ 19 جولائی کو وہاں پہ لینڈ کرے گی۔ دوسرا، انہوں نے ویژن 2030 میں ٹرانسپورٹ جو عمرہ پیسنجرز کے لیے اویلیبل ہوتی تھی، یعنی کہ جدہ ایئرپورٹ سے پک اپ کرنا ہوتا تھا، مکہ لے کے جانا، مکہ سے مدینہ لے کے جانا، مدینہ سے واپس مکہ لے کے آنا، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ جس دن فلائٹ ہوتی تھی اس دن وہ فلائٹ ٹرانسپورٹ بس لے کے جاتی تھی، وہ پہلے سعودی گورنمنٹ نے اپنے انڈر کر لی تھی، جس کی وجہ سے پچھلے سال 1444 میں لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوا۔ وہ ٹائم پہ پک اپ نہیں کیا کرتی تھی، نہ سروسز دیا کرتی تھی، اور جو عمرہ آپریٹرز ہوتے تھے ان کے اوپر شکایات کے انبار لگ جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ خوشائن بات ہے کہ اس دفعہ انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، شکایات کے انشاءاللہ انبار نہیں لگیں گے، وہ سارے کے سارے عمرہ آپریٹر ہی اس کو مینیج کیا کریں گے، اور وہ بندے ہوں گے جو عمرہ آپریٹرز کے انڈر ہوں گے، وہ ان کی بات سننے والے ہوں گے، ان کے امپلائیز ہوں گے۔ اور اس میں دوسری جو خاص بات یہ ہے، انہوں نے انشورنس پالیسی کا اناؤنسمنٹ جو پچھلے 2-3 سال پہلے کی تھی کرونا کے بعد، اس کی وجہ سے جو عمرہ ویزا تھا نا وہ کافی ایکسپینسو ہو گیا تھا، تقریباً 900 سے شروع ہوتا تھا جب سیزن شروع ہوتا تھا، پھر 800 پہ آتا تھا اور 700 پہ رک جاتا تھا۔ اب اس دفعہ الحمدللہ جو 900 پہ شروع ہوتا تھا وہ ویزا اس دفعہ 600 ریال پہ شروع ہو رہا ہے۔ اس 600 ریال کی وجہ سے عمرہ کے چارجز کافی کم ہو گئے ہیں، یعنی پچھلے سال جو حاجی 2.25 لاکھ میں منیمم شیئرنگ پیکج استعمال کر رہا تھا، ابھی وہ 2 لاکھ پہ آ گیا کا، یعنی کہ وہ 2 لاکھ منیمم پیکج ہو گیا۔ اور انشاءاللہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ڈالر ریٹ کی وجہ سے امپیکٹ نہ آیا، ڈالر اوپر نہ گیا، تو یہ ریٹ مزید نیچے آئے گا، یہ انشاءاللہ 1,70,80,000 تک آ جائے گا، اگر
ڈالر ریٹ مزید اوپن آ گیا، یعنی کہ اگر ڈالر ریٹ اراؤنڈ 275 280 270 اس کے اراؤنڈ، یعنی کہ 280 سے 270 کے بیچ میں گھومتا رہا تو یہ 2.25 لاکھ روپے کا منیمم والا شیئرنگ پیکج جو ہوگا وہ ہوگا۔ اگر آپ اس میں کوڈ میں جائیں گے تو وہ ریٹ تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا جائے گا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہی عمرہ کے ریٹس، وہاں کے ہوٹلز کی ڈیٹیل اور باقی جتنی بھی سعودی گورنمنٹ کی پالیسیز آ رہی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ سے مزید بھی ڈسکشن کیا کریں گے۔ اور ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جیسے ہی اب مزید عمرہ جو آپریٹرز ہیں پاکستان میں، عمرہ آپریٹرز ہیں، وہ اپنے عمرہ ریٹس لانچ کریں گے، ہم اس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ اکانومی کا ریٹ کتنا چل رہا ہے، اکانومی ایگزیکٹو کا ریٹ کتنا چل رہا ہے، اسٹار، 3 اسٹار، 5 اسٹار۔ 5 اسٹار والے کسٹمرز کو ہماری مکمل گائیڈ لائن دی جائے گی ہر ہوٹل کے بارے میں اور اس کے ریٹس کے بارے میں، کیونکہ اس کے ریٹس میں بڑا فرق ہوتا ہے، وہ بہت ایکسپینسو پیکج بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہم اس چینل پہ نئے ہیں، ہمارے اس کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ ہم بہت ہی انفارمیٹیو نالج والی باتیں نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے فرینڈ اینڈ فیملی کے لیے بھی لے کے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں جو وقتی طور پہ آپ کے نالج کے لیے یا آپ کے فائدے میں نہ ہو، لیکن آپ کے فرینڈ اینڈ فیملی میں ان کو اس انفارمیشن کی ضرورت ہو۔ آپ اس کو شیئر کیا کریں اور ریگولر کریں اور اس کو